واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی رازق، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک۔ جس کسی کو بھی اللہ کے سوا خالق یا مالک یا رازق سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دین و دنیا کے تمام مسائل میں سے سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے ضروری مسئلہ ہے کہ یہ سمجھا جائے اور یہ اعلان کیا جائے، بتایا جائے کہ کائنات پوری کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، نہ کوئی رازق، نہ کوئی داتا۔ یہ عظیم اور اونچا اور ضروری مسئلہ بیان کرنے کے لیے، دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سارے نبیوں نے یہ مسئلہ کھل کر بیان فرمایا، اور اس کے بیان کے لیے ماحول کے سازگار ہونے کا انتظار نہیں فرمایا کہ ماحول بن جائے، لوگ قائل ہو جائیں، مائل ہو جائیں، نرم ہو جائیں، تو پھر یہ مسئلہ بیان ہوگا۔ کسی پیغمبر نے یہ طرز عمل اختیار نہیں فرمایا، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری جرأت، شجاعت، بہادری اور استقامت کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کے سامنے واضح، دو ٹوک اور علل اعلان یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دنیا بھر کے مساجد میں جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلے کے بیان میں جس جرأت اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا وہ انتہائی قابل ذکر ہے۔ آپ کے علاوہ بھی سارے نبی اللہ کی توحید کے بیان میں اسی طرز عمل کے پابند رہے کہ کوئی سنے یا نہ سنے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کسی کو قبول ہو یا نہ قبول ہو، کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو، کوئی پریشان ہوتا ہے تو بے شک ہوتا رہے، اللہ کے سچے پیغمبر اللہ کی توحید بیان کرتے ہی رہے،
اپنی اپنی قوموں کے سامنے، وقت کے بادشاہوں کے سامنے، وقت کے نمرودوں اور فرعونوں کے سامنے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں، ماحول کے سازگار ہونے کا انتظار نہیں فرمایا۔ انہی میں سے ایک عظیم پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ان کا تذکرہ پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنے کے لیے انہوں نے اس شجاعت، جرأت اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا اور انتظار نہیں کیا کہ لوگ مائل ہو جائیں، لوگ نرم ہو جائیں، لوگ ہم نوا ہونے لگے تو پھر بات کریں گے، بلکہ جب موقع آیا اللہ کی وحدانیت اور توحید کے بیان کا تو بغیر تمہید کے، بغیر سلیٹ تیار کیے، بغیر ماحول سازگار کیے، دو انداز میں اللہ کی وحدانیت کا بیان کیا۔ سورہ یوسف ہے اور یہ جیل کا منظر ہے، آپ جیل میں ہیں اور وہاں موقع آ جاتا ہے آپ کو گفتگو کرنے کا اور لوگوں کو اللہ کی توحید سنانے کا۔ قرآن حکیم دیکھیے، فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جس دن آپ جیل میں داخل ہوئے آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں آئے، یہ بھی اسی دن جیل میں داخل ہوئے ہیں اور دو جوان بھی داخل ہوئے۔ قال أحدهما إني أراني آسر خمرا، وہ دونوں آپ سے ہم کلام ہوئے، گفتگو کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارانی آسر خمرا، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تاکلہ الطیر منہ، اور پرندے وہ روٹیاں اوپر سے آگے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کیا اور گزارش کی نبینا بتأویلہ، کہ جناب والا ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔ مطلب کیا ہے ان خوابوں کا؟ ہر خواب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خواب ہے یہ نبوت کا حصہ ہے، یعنی نبوت کا دروازہ تو اللہ نے بند کر دیا ہے، لیکن اس ایک ذریعے سے اللہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی پیغام دیتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے ایسا بننا چاہیے کہ کہنے والے کہیں کہ آپ اچھے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب سنے، فرمایا کہ وہ کھانا کھانا ہے جو ہم نے، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، میں تمہیں بتلاؤں گا کہ تمہارے خواب ان کے اندر کیا کیا پیغام پوشیدہ ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کی تعبیر کیا ہے، میں بتلاؤں گا تمہیں۔ قبل ان یاتیکما، کھانا آنے سے پہلے پہلے یا ان کی تعبیر کے سے وجود میں آنے سے پہلے پہلے تمہیں میں بتاؤں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ جو کچھ میں تمہیں بتلاؤں گا یہ اس علم کا حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ آپ علم تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے، بلکہ علم تعبیر کی نسبت ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور خود آپ ایک خواب کے سلسلے میں یہ سارے مراحل طے کر رہے ہیں۔ ایک خواب آیا تھا آپ کو بھی، اور اسی خواب کا عملی جامہ آپ کی پوری زندگی ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مائل ہیں، بات سنیں گے غور سے، توجہ دیں گے میری بات کی طرف، تو باقی باتیں آپ نے سائڈ پہ رکھ دی، اللہ کی توحید کا بیان شروع فرما دیا کہ باقی باتیں ہوتی رہیں گی بعد میں، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام سنو۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میرے جیل کے ساتھیوں سنو، میں نے بھی اس راستے کو چھوڑ دیا ہے جو میری قوم کا راستہ تھا، اور راستہ بھی ایسے لوگوں کا کہ لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، میری قوم، لیکن چونکہ وہ مومن نہیں اس لیے میں نے اپنا راستہ ان سے الگ کر لیا ہے۔ یہ نہیں کہ میری قوم ہے تو اگرچہ بے ایمان ہے تو میں ان کا ساتھ دیتا رہوں، یہ پیغمبرانہ طرز عمل نہیں ہے۔ پیغمبر ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اگر تمہاری اپنی قوم، اپنی برادری، اپنا کنبہ قبیلہ غلط راستے پر ہے تو ضروری نہیں کہ ان کا ہی ساتھ دیتے چلے جاؤ۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں کہ قوم والے کنبہ قبیلہ ہو بھی گمراہ اور بندہ ان کے ساتھ ہی چلتا رہے۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، چھوڑ دیا ہے میں نے ان کا راستہ، ان کا دین، اور وجہ یہ ہے کہ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَهُمْ
طرح کی خرابی موجود ہو، کنبے اور قبیلے میں عقیدے کی خرابی موجود ہو، تو پیغمبر ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ایسے قوم سے اپنے راستہ الگ کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں ہی اعتدال ہے، اعتدال کا سبب بھی ہے۔ اپنے بڑوں کو چھوڑنا ہے، ان سے اپنا راستہ الگ کرنا ہے، ان کے ساتھ نہیں جانا۔ لیکن یہ تب جب وہ مومن نہ ہو، جب ان میں عقیدے کی خرابی ہو۔ لیکن دوسری بات بھی ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، اور خاص طور پہ اس آج کے دور میں، جبکہ کچھ افراد، کچھ جاہل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کی بھی نہ مانو، کسی کے پیچھے بھی نہیں چلنا چاہیے۔ یہ دونوں الگ راستے ہیں، ان کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے۔ یعنی اپنی قوم کے پیچھے چلتے چلے جانا، اگرچہ وہ کافر ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اور اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، اکابر کو، علماء کو چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ ہم کیوں مانیں ان کی، ہمیں تو کوئی حکم کہیں بھی آیا، یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ ہاں میں نے اپنی قوم کو چھوڑا ہے، لیکن یہ بھی سنو کہ میں نے اپنے آبا، اپنے بڑوں کا، ان کی ملت کی پیروی کی ہے۔ لیکن وہ کون ہے؟ فرمایا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیک ہو، عقیدہ درست ہو، پھر ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ ان کی پیروی سے، ان کی اتباع سے لوگوں کے ذہن اٹھانا، یہ بھی گمراہی کا ایک نقشہ ہے۔ نیک لوگ، عقائد درست ہو، اعمال درست ہو، اور پھر ان کے بارے میں اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا کہ ہم نہیں مانتے جی وہ کون ہوئے، اور جو لفظ اس نے نکالا ہے بابے شیعی ہوئی، یہ اسی کی میں بات کر رہا ہوں۔ عقائد درست ہو، اعمال درست ہو، تو ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا سعادت ہے۔ لیکن اگر عقائد درست نہیں اور اعمال درست نہیں تو ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اس کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بغیر ماحول سازگار کیے، ماحول بنائے بغیر، آج جو میں نے عرض کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید سنانے اور بیان کرنے کے لیے نبی ماحول بننے کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ما كان